فرعون نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے سرداروں سے کہا، بے شک یہ ضرور کوئی ماہر جادوگر ہے، یہ اپنے جادو کے ذریعے تم کو تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، اب تم کیا مشورہ دیتی ہو؟ انہوں نے کہا، اس کو اور اس کے بھائی کو ٹھہراؤ اور مختلف شہروں میں جادوگروں کو اکٹھا کرنے والوں کو بھیج دو، یعنی اس سے پہلے کہ یہ یہاں سے چلے جائیں جادوگروں کو اکٹھا کرو مختلف شہروں سے جو تمہارے پاس ہر بڑے ماہر جادوگر کو لے کر آئیں۔ سو ایک مقرر دن کے وعدے پر تمام جادوگر اکٹھے کیے گئے اور عوام سے کہا گیا کہ آیا تم بھی اکٹھے ہوگے؟ اگر وہ غالب آ گئے تو شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں۔ سو جب جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہم کو انعام ملے گا؟ قال للملأ حوله إن هذا لساحر علیم۔ فرعون نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے سرداروں سے کہا، بے شک یہ ضرور کوئی ماہر جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تعمرون۔ یہ اپنے جادو کے ذریعے تم کو تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، اب تم کیا مشورہ دیتی ہو؟ قالوا ارجع وأخاہ وابعث فی المدائن حاشرین۔ انہوں نے کہا، اس کو اور اس کے بھائی کو ٹھہراؤ اور مختلف شہروں میں جادوگروں کو اکٹھا کرنے والوں کو بھیج دو، یعنی اس سے پہلے کہ یہ یہاں سے چلے جائیں جادوگروں کو اکٹھا کرو مختلف شہروں سے، یأتوک بکل سحار علیم، جو تمہارے پاس ہر بڑے ماہر جادوگر کو لے کر آئیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھرے دربار میں لاٹھی کو اژدہا بنا دیا اور اس کے خوف سے اس اژدہا کو دیکھ کر فرعون جیسے بادشاہ کا پیشاب نکل گیا، یہ تفسیروں میں لکھا ہے، اس کا پیشاب خطا ہو گیا، تو اب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہی کے رب کا واسطہ دیا، خدا کا واسطہ دے کر فرمایا، فریاد کی کہ موسیٰ مجھے اس سے بچاؤ، تو تمام دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہیبت چھا گئی۔ اور اب جب سب درباری جو 500 بڑے سردار زیورات سے مرصع کرسیوں کے اوپر براجمان تھے، ان کے اوپر بھی فرعون کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہیبت طاری ہو گئی، وہ ڈر گئے۔ دوسرا، ان کے دلوں میں کچھ یہ بات واضح ہونے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ حق پر ہیں، وہ جو 500 لوگ تھے، اور فرعون کو بھی اس دوران یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کے جو درباری ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے متاثر ہو گئی۔ اب یہ چیز فرعون کے لیے بہت پریشان کن تھی، کیونکہ اس کو یہ شک پڑ گیا کہ اس کے درباری اور وزراء جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ دکھایا ہے
اس سے متاثر ہو گئی ہیں اور گہری سوچوں میں ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں اور یہ جو خدا بنا بیٹھا ہے یہ جھوٹا ہے اور یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ تو اب اس نے اہل دربار کے اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے اس نے 3 باتیں کی فرعون نے۔ ایک تو وہ یہ کہنے لگا کہ سنو میری بات سنو، یہ شخص حق پر نہیں ہے، میرا خیال ہے یہ کوئی بہت بڑا اور ماہر جادوگر ہے، اور اس نے جو کچھ کر کے دکھایا ہے یہ جادو کا کرشمہ ہے، یہ صرف جادو ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس نے یہ کہی کہ یہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے وطن سے نکالنا چاہتا ہے تاکہ اس کے وزراء اور درباریوں کے دلوں میں جو تاثر اٹھا تھا وہ زائل ہو جائے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی فیور میں جانے کی بجائے ان کے خلاف ہو جائے۔ تو اس نے کہا یہ تو تمہیں تمہارے وطن سے نکالنا چاہتا ہے جن سے۔ اچھا، اب اس نے اس لیے کہا کہ وہ اصل میں جو اہل دربار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ حق پر ہوں، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی طرح متنفر ہو جائیں۔ اور تیسری بات جو اس نے ان سے یہ کی کہ اچھا تم بتاؤ کہ تم کیا مشورہ دیتے ہو ان کے متعلق۔ اب یہ اس نے ان لوگوں کی طرح دلجوئی کی تاکہ وہ فرعون کی طرف زیادہ پڑھ لیں ان سے۔ تو اب ان چیزوں سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اہل دربار کے دلوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برحق ہونے کا جو تاثر پیدا ہو گیا، کیونکہ انہوں نے جو معجزہ دکھایا، ہاتھ میں ایسی روشنی جیسے سورج کے اندر، اور اژدہا ایسا اژدہا کہ تفسیروں میں اس اژدہا کی جو لمبائی ہے وہ 1 میل کے برابر ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر میں 1 میل لمبا اژدہا، 1 میل لمبا اژدہا۔ اور جب وہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا بنا تو اس نے کیا کہا کہ میں تمہیں تمہارے رب ان کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس سے بچا لو موسیٰ، اس کو مجھ سے دور کرو۔ تو اب وہ جو ایک چیز تھی کہ اس کے اوپر وہ جو کیفیت تھی، اس کے اندر وہ یہ باتیں کیے جا رہا تھا جو ان سے، جو اس کے دربار کے لوگ تھے وہ اس کی ان باتوں سے، اس کی باتوں میں آ گئے۔ تیسرا جو اس نے یہ بات کہی کہ اچھا تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ انہوں نے کہا کہ ان کو نہ ذرا یہاں ٹھہراؤ اور تمام شہروں میں اپنے بندے بھیجو جو ان سے۔ مصر بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے، میں وہاں سے ہو کر آیا ہوں۔ کائرو میں، تانتا میں بہت بڑے بڑے شہر ہیں، لگجر میں، آسوان میں، کممبو میں، حمیرہ میں جہاں خواجہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ بڑے شہر سینکڑوں شہر ہیں وہاں پر۔ سب نے اس کے درباریوں نے کہا کہ اپنے بندے بھیجو اور جو چوٹی کے بڑے جادوگر ہیں نا ان کو بلواؤ، اس شخص سے وہ ہی مقابلہ کر سکتی ہیں، ان جادوگروں کو بلواؤ۔
تاکہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ مغلوب ہو جائیں اور وہ ہم لوگ غالب آ جائیں. فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، سو ایک مقرر دن کے وعدے پر تمام جادوگر اکٹھے کیے گئے. قِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ، اور عوام سے کہا گیا کہ آیا تم بھی اکٹھے ہوگے؟ پوچھا گیا، سوال کیا گیا. لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اگر وہ غالب آ گئے تو شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَعِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، سو جب جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہم کو انعام ملے گا؟ قال نعم، فرعون نے کہا ہاں. وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اس صورت میں تم تو میرے خاص الخاص اور مقربین بندوں میں سے ہو جاؤ گے اگر تم موسیٰ علیہ السلام کے پر غالب آ گئے. وہ جو مقرر دن ہوا وہ جشن کا دن تھا ان کے نزدیک. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ یہ سال کی پہلی تاریخ تھی اور وہ ان کی عید کا دن تھا جو دن مقرر کیا گیا جو ان سے. اور مقابلے کا جو وقت تھا وہ دن روشن ہونے کے بعد، دن نکلنے کے بعد تھا جو ان سے. اب فرعون کے اہل دربار نے اس مقابلے کو مؤخر کرنے کا مشورہ دیا تھا، تھوڑا سا اس کو لیٹ کر دیا جائے تاکہ تمام جادوگر جمع ہو جائیں اور سب لوگوں کے سامنے یہ مقابلہ ہو. اب فرعون نے ان کے اس مشورے کو مان لیا. اس کا خیال تھا کہ سب جادوگر مل کر، یہ تو اکیلا ایک موسیٰ علیہ السلام ہے، تو یہ جو ہزاروں جادوگر اکٹھے ہو رہے ہیں یہ اس اکیلے موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ جائیں گے اور سب کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست ہو جائے گی. سب کے سامنے حضرت موسیٰ کو شکست ہو جائے گی اور اس کی خدائی برقرار رہے گی. اس نے اپنی طرف سے ایک اور چال چلی کہ یہ مقابلہ سب کے سامنے ہونا چاہیے، کیونکہ اب اس کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ اکیلے ہیں تو یہ تو ہزاروں کی تعداد میں جادوگر ہیں، ان کا جادو غالب آئے گا، میری خدائی برقرار رہے گی اور ان کو شکست ہوگی. تو اس اثناء میں وہ یہ بھول گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر اس پر کیسی ہیبت طاری ہوئی تھی اور اس کو اس وقت اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے جب اس نے کہا کہ موسیٰ میں تمہیں تمہارے رب کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تمہیں رسول بنا، مجھے اس سے بچاؤ، کیونکہ وہ اژدہا، وہ سانپ 1 میل لمبا سانپ تھا. اور جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کر کہا کہ حکم فرمائیے کہ میرے لیے حکم کیا ہے، اور وہ سن رہا تھا اور وہ درباری سن رہے تھے، اس سے پہلے کہ اس کے جبڑوں میں فرعون کا سر یا اس کا وجود آتا، اس نے یہ بات فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی. تو اب وہ بھول گیا کہ اس وقت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیسی ہیبت میرے اوپر طاری ہو گئی تھی، مگر اپنی خدائی کے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے
وہ ہر خطرے یا اس وقت کی وہ جو کیفیت تھی اس کو بھول گیا، پچھلی کیفیت کو جو پہلے ہوئی تھی چند روز پہلے۔ ویسے بھی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی چیز کی محبت تم کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، کیونکہ بھئی خدائی کا دعویٰ تھا کہ اتنی بڑی سلطنت کا وہ مالک تھا، تو وہ اندھا اور بہرا ہو گیا جو کچھ وہ دیکھ چکا تھا، جو معجزہ دیکھ چکا تھا۔ جیسے کہ کفار مکہ آئے دن کتنے معجزات دیکھتے تھے، مگر قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ کہاں ایمان لے کر آتے تھے، جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف اور پریشانی اور درد اور رنج اور غم تھا کہ میرے رات دن کی تبلیغ کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آتے، ایسے ایسے معجزات دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر مذاق اڑاتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ آپ ہمارے سامنے فرشتوں کو ظاہر کر دیں، کبھی کہتے تھے کہ جس خدا کی وحدانیت کا آپ ہمیں یقین دلاتے ہیں اس خدا کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیں۔ کبھی کہتے تھے کوئی ایسی سیڑھی لگائیں آسمان کی طرف اور اس پر چڑھ کر دکھا دیں ہمیں۔ کبھی کہتے تھے کہ اپنا کوئی ایسا گھر یا محل بنا کر دکھائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیور گولڈ کا ہو۔ اس طرح کے بیہودہ ان کی جو باتیں ہیں وہ جگہ جگہ، جب آپ پیچھے ہم کئی دفعہ بیان کر رہے ہیں، جب آپ پڑھتے ہیں قرآن پاک کو تو آپ دیکھتے ہیں قرآن کی تفسیر میں، تو اصل چیز یہ ہے۔ اب یہ ان کی جو عید تھی اس دن یہ مقابلہ جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا تاکہ تمام لوگ حضرت موسیٰ کی اس کے خیال میں، فرعون کے خیال میں شکست کا معاہدہ کر لیں، مشاہدہ کر لیں۔ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ جب سارے لوگوں کے سامنے یہ مقابلہ ہوگا تو سب لوگ دیکھ لیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام شکست کھا گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی یہی چاہ رہے تھے کہ یہ مقابلہ سب کے سامنے ہو، اکیلے میں نہ ہو، تاکہ تمام لوگ یہ دیکھ لیں کہ یہ جھوٹا ہے اور میں جو پیغام لے کر آیا ہوں اللہ کا وہ حق اور سچ ہے۔ تو وہی بات یہ بھی ان کا معجزہ تھا یا اللہ کا کرم تھا کہ فرعون کی اپنی زبان سے نکل گئی یا اس نے خود چاہا کہ یہ مقابلہ سب کے سامنے ہونا چاہیے، ورنہ وہ بند محل کے اندر اتنے بڑے اس کے محل تھے۔ میں نے کل پرسوں بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، وہ آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں، ان کی چھتیں اور وہ محل تھے اس کے۔ تو اس نے خود ہی کہہ دی یہ بات کہ سب کے سامنے یہ مقابلہ ہوگا جو ان سے، کیونکہ بھرے دربار میں جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اور اس کے مقابلے میں فرعون کی پسپائی دیکھی تھی، اب وہ لوگ فرعون کی خدائی کے عقیدے سے متزلزل ہو چکے ہوئے تھے، وہ ڈگمگا رہے تھے، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ذلیل ہوتے ہوئے۔ اب وہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ مقابلہ جو تفسیروں میں لکھا ہے درباریوں کے سامنے ہو، سب دنیا کے سامنے یہ مقابلہ ہو۔ اب جب میرے ہزاروں جادوگر ان کے اوپر غالب آئیں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہی خدا ہوں، اور یہ جس رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ اس نے خود ہی کہہ دیا یہ مقابلہ سب کے سامنے ہوگا جو ان سے۔ اس لیے
کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کہ اگر جادوگر موسیٰ پر غالب آئے تو شاید ہم جادوگروں کی اتباع میں فرعون کی خدائی کے عقیدے پر برقرار رہیں گے. یا تو یہ بات اس لیے کہی گئی تو یا ان لوگوں نے طنز کے اوپر یہ بات کہی، طنز کے اوپر، کہ انہوں نے کہا کہ اگر جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر غالب آئے تو ہم جادوگروں کی اتباع میں فرعون کی خدائی کے عقیدے پر ہی قائم رہیں گے، اسی پر قائم رہیں گے. اور دوسری چیز طنز، جو میں نے کہا کہ وہ طنزاً یہ بات کر رہے تھے کہ فرعون اور اس کے حواریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ طنز کیا کہ اگر یہ اور ہارون غالب آ گئے تو شاید ہم ان کی اتباع کریں. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ اچھا ٹھیک ہے پھر ہم تمہاری اتباع کریں گے، تو وہ حقیقت میں نہیں کہا جاتا بلکہ طنز کے طور پر، مذاق اڑانے کے طور پر کہا جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.